اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہماری تیسری اور آخری نشست ہے۔ اس نشست کے اندر ہم سیرت کے متعلق اور سند کے حوالے سے جانیں گے۔ پہلی نشست کے اندر ہم نے حدیث کے اوپر بات کی، حدیث کی اقسام اور حدیث کی تعریفات جو ہے ان کے متعلق ہم نے جانا، جس میں سب سے پہلا جملہ جو تھا وہ حدیث کا لغوی معنی کیا تھا۔ ہم نے جانا کہ هو الکلام مطلقاً قلیلہ و کثیرہ۔ اس کے بعد پھر تعریفات جانی، تعریفات کے اندر حدیث کی اصطلاحی تعریف ہم نے جانی، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ سیرت کے حوالے سے ہے کہ جی سیرت کس کو کہتے ہیں۔ گفتگو کا پہلا حصہ حدیث اور سیرت کے متعلق ہے، دوسرا حصہ سیرت اور تاریخ کے متعلق ہے۔ جب ہم سیرت کہتے ہیں تو سیرت کا لفظ جو ہے یہ چلنے پھرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سیرت کا ایک اور معنی طریقہ اور راستہ بھی ہوتا ہے۔ روشن شکل یا طرز عمل، اس کو بھی سیرت کہتے ہیں۔ فقہاء کے نزدیک لفظ سیرت جو ہے یہ مغازی اور جہاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً آپ بخاری شریف اٹھاتے ہیں تو بخاری شریف کے اندر کتاب المغازی آتا ہے، اسی طرح آپ مسلم شریف اٹھاتے ہیں تو مسلم شریف کے اندر کتاب السیر والجہاد وہ آ جاتا ہے۔ امام اوزائی کی السیر ہے، اس کے بعد محمد بن حسن الشیبانی، ان کی دو کتابیں بڑی معروف ہیں، کتاب السیر الصغیر اور الکبیر۔ تو سیرت کا لفظ جو ہے یہ مغازی اور جہاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحی تعریف سیرت کی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی اور اخلاق و عادات کو بیان کرنے کا نام سیرت ہے۔ اس کے اندر سب سے جامع اور خوبصورت تعریف جو ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہوں نے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود گرامی سے جو متعلق ہے، آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے تک، ان تمام کی تفصیلات کو اسلامی علوم و فنون کی اصطلاح میں سیرت کہتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک تک آپ کی تمام حیات مبارکہ کا یہ جو حصہ ہے، اس کے اندر جو بھی آپ سے متعلق کوئی چیز بیان کی جائے، چاہے وہ آپ کی سیرت ہو، آپ کے فضائل ہوں، آپ کے شمائل ہوں، آپ کا اخلاق ہو، کوئی بھی چیز جو آپ سے متعلق ہے اس کو سیرت کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے سیرت کا ماخذ، یعنی ہم سیرت کہاں سے لیں گے، ابتدا اس کا سٹارٹنگ کہاں سے کریں گے۔ تو سیرت کا اولین اور پہلا ماخذ جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمائل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، یا جو ہم نے معنی بیان کیا کہ محدثین کے ہاں، اہل اصول جو ہیں ان کے ہاں سیرت کا لفظ جو ہے وہ مغازی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی غزوات میں، جہاد میں، سرایا میں استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر بہت سارے جہاد اور بہت سارے مغازی جن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، یعنی احادیث صحیحہ ہیں، ان سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو لیں گے۔ اسی لیے ہم کوئی بھی حدیث کی بڑی کتاب اٹھاتے ہیں، بخاری شریف سے لے کے نیچے مجموع الزوائد تک یا 5ویں درجے تک کی کتب تک اگر چلے جائیں محدثین کی، تو ہر کتاب کے اندر محدثین نے مغازی کے متعلق الگ الگ ابواب قائم کیے ہیں۔ بخاری شریف کو آپ لیتے ہیں تو بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبل از نبوت اور بعد از نبوت کے الگ الگ ابواب قائم کیے ہیں، یہ سیرت ہے۔ اسی طرح آپ سنن اربع، ان کے اندر خصوصاً ترمذی شریف کے اندر آپ ترمذی کو اٹھاتے ہیں تو ترمذی کے اینڈ کے اوپر ویسے باب بھی قائم ہے، الگ آخر پہ جا کے امام ترمذی نے شمائل کے اوپر پوری ایک کتاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمائل اور سیرت کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح آپ بہقی کو اٹھاتے ہیں، سنن الکبریٰ، امام ترمذی کی شمائل یا امام بخاری کے الادب المفرد، یہ تمام سیرت کو بیان کرتی ہیں، سیرت ہی کے متعلق ہیں یہ کتابیں۔ حدیث میں اور سیرت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یعنی حدیث ایک لفظ حدیث کہا جاتا ہے، ایک بنیادی دوسرا لفظ سیرت کہا جاتا ہے، تو ان کے مابین فرق کیا ہے، اس فرق کو سمجھیں۔ حدیث میں اصل بحث جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال کے اوپر ہوتی ہے، اور ذات اور شمائل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ضمناً زیر بحث آتے ہیں۔
سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کے شمائل جو ہیں یہ اصلاً زیر بحث آتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے حدیث کا اور سیرت کا۔ سیرت کا علم حاصل کرنا یہ کوئی غیر ضروری چیز یا اضافی شے نہیں ہے۔ سیرت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر لازم ہے۔ لازم اس لیے ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے بہترین اسوہ میرے نبی کی ذات ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی دین ہے۔ آپ کی ذات کو اگر الگ کر لیا جائے تو دین پیچھے کچھ نہیں ہے، یعنی حضور کی ذات کا نام دین ہے۔ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کھانا پینا کیسے ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، ہم نے گفتگو کیسے کرنی ہے، ہم نے تجارت کیسے کرنی ہے، ہم نے تبلیغ کیسے کرنی ہے، ہم نے میدان جہاد میں کیسے جانا ہے، زندگی کے ہر بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے گوشے کے اندر رہنمائی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ملتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے تمہارے لیے سب سے بہترین اسوہ زندگی گزارنے کا راستہ جو ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ تو اگر ہم نے زندگی اسلام کے مطابق، دین کے مطابق گزارنی ہے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو باقاعدہ طور پہ پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا اور یاد کرنا پڑے گا۔ اگر ہم حضور کی سیرت کو پڑھیں گے نہیں، حضور کی سیرت کو سمجھیں گے نہیں، تو ہم حضور کی سیرت پہ عمل بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سیکھنا سمجھنا جو ہے وہ ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر لازم ہے۔ دو چیزیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ایک حدیث اور ایک سیرت۔ حدیث کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض نہیں ہے، سیرت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے جو بھی ہمارے ساتھ اس سیرت النبی اسٹڈی سرکل کے اندر، اس کورس کے اندر، اس کلاس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بہتر سے بہتر سیکھنے اور سکھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور سیکھنے کے بعد اسے آگے پھیلانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ جی سیرت سیکھنا جو ہے یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، تو سیرت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مغازی بھی ہیں، یعنی غزوات، جہاد، جنگی مہمات جو ہیں وہ بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے، زندگی کا ایک ایک گوشہ حضور نے کیسے زندگی گزاری ہے وہ سارے کا سارا ہے۔ مغازی کے متعلق دو جملے میں عرض کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کے شہزادے ہیں حضرت محمد۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد لوگوں کو مغازی اور سرایا کی تعلیم دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اے بیٹو، یہ تمہارے آباء و اجداد کا شرف ہے، تم لوگ ان کو یاد رکھو اور ضائع نہ کرو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو غزوات اور سرایا، جنگی مہمات پیش آئیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین باقاعدہ تعلیم دیتے تھے، یاد کرواتے تھے، رٹا لگواتے تھے، ازبر کرواتے تھے اپنے بچوں کو وہ جنگی مہمات اور واقعات۔ ان کے اندر مدینہ کے اندر مغازی کے اوپر سب سے پہلا سکول بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس، ان کے شہزادے تھے حضرت عبداللہ بن عباس، انہوں نے وہ سکول قائم کیا۔ اس کے اندر مغازی کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو غزوات ہوئے تھے ان کو باقاعدہ پڑھایا، سکھایا اور سمجھایا جاتا تھا اور ازبر کروایا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مغازی سے متعلق جو آپ کی یادداشتیں تھیں وہ ایک اونٹ کے وزن کے برابر تھی، یعنی اتنا بڑا ذخیرہ آپ نے جمع کر رکھا تھا مغازی کا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنے بچوں کو حضور کی سیرت سناتے تھے، سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، سمجھاتے تھے اور ازبر یاد کرواتے تھے۔ اور ہمارے اس زمانے کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے، حد سے زیادہ کمی ہے۔ ہم اپنے بچے کو ہر چیز پڑھانے کے لیے تیار ہیں، سکھانے سمجھانے کے لیے تیار ہیں، بچے کی ہر فرمائش پوری کرنے کو تیار ہے، مگر ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ رات کو، دن کو، ہفتہ وار، ماہانہ یا ڈیلی بیسس کے اوپر کوئی روٹین ایسی گھر کے اندر ماحول ایسا بنا لیں کہ کسی وقت اپنے گھر کے بچوں کو بٹھا کے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ان کو پڑھائی جائے، ان کو سکھائی جائے یا ان کو بتائی جائے یا ان کو سنائی جائے۔ ہمارا یعنی اس طرف یہ ہماری ترجیحات میں نہیں ہے۔ باقی ہر چیز کے لیے ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہم پیسہ صرف کرتے ہیں، نہ ہم نے سیرت کی کتاب خریدنی ہے، نہ اس کو پڑھنا ہے اور نہ ہم نے آگے کسی کو پڑھانا ہے۔
تو کوشش کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ سیرت کی طرف راغب ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اسی طرح آپ نے اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے، پڑھانا ہے اور سمجھانا ہے، تبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو ہے وہ آگے پھیلے گی۔ سیرت کے پہلے مدون، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جمع کرنے والے، ان کے اندر سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بھانجے تھے حضرت عروہ بن زبیر العوام، حدیث فقہ مغازی کے بہت بڑے عالم دین تھے، یعنی یہ مغازی کے سب سے پہلے مدون جو ہیں وہ حضرت عروہ زبیر بن العوام تھے۔ امام بخاری نے فتح مکہ کی تمام تفصیلات بخاری شریف کے اندر حضرت عروہ سے لی ہیں۔ اس کے بعد امام طبری نے آپ کی جتنی مرویات تھی وہ سارے کا سارا ذخیرہ جو ہے حضرت عروہ کا مغازی سے متعلق، وہ سارے کا سارے امام طبری نے اپنی تاریخ کے اندر ان کو شامل کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مدون جو ہیں مغازی کے، ان کے دوسرا نام آتا ہے ابان بن عثمان بن عفان۔ سیرت و مغازی کو مدون کرنے والی یہ دوسری بڑی شخصیت ہے، دوسری بڑی ہستی ہے۔ آپ نے 86 ہجری تک کتاب المغازی مکمل کر لی تھی، یعنی تمام غزوات کو آپ نے جمع کر لیا تھا۔ اتنی بڑی ہستی تھی کہ امام مالک نے آپ سے روایات لی ہیں مغازی سے متعلق۔ طبقات ابن سعد اور تاریخ طبری کے اندر تاریخ یعقوبی میں آپ کی روایات جو ہیں وہ بکثرت موجود ہیں۔ یہ دو ہستیاں جو تھیں حضرت عروہ اور حضرت ابان بن عثمان، ان دونوں کو مروان اور اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان، انہوں نے ان دونوں کو اس کام کے اوپر مقرر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی جنگی مہمات ہیں، غزوات ہیں، سرائے ہیں، ان سب کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جمع کیا جائے۔ تو ان کے کہنے کے اوپر ان دو ہستیوں نے محنت اور کوشش کی، اور یہ علم جو ہے وہ آج ہم تک پہنچا اور ہم پڑھا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ اس کے بعد خواتین میں ایک بڑا نام آتا ہے ام عمر بنت جندب، آپ بھی مغازی کی بہت مشہور علماء میں سے ہیں۔ اس کے بعد محمد بن شہاب الزہری، یہ بھی سیرت کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے۔ تو یہ چار نام ہیں جنہوں نے سیرت کے اوپر بہت زیادہ کام کیے ابتدائی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جو ہم سٹارٹنگ سے ڈسکس کر رہے ہیں، ایک حدیث اور دوسرے نمبر پہ سیرت۔ اہل سیر اور اہل حدیث، ان دو کی آراء، اقوال، یہ ان دونوں کی روایات، اس کے بارے میں علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ صحیح حدیث، ایک طرف صحیح حدیث، صحیح روایت، صحیح سند کے ساتھ موجود ہو، دوسری طرف کل ارباب سیر کی ایک متفقہ قول ہو، متفقہ بات ہو، تمام ارباب سیر کا قول ایک طرف ہو اور ایک حدیث صحیح دوسری طرف ہو، تو تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ وہ قول جو ہے سیرت نگاروں کا، اس کو ہم چھوڑ دیں گے اور جو صحیح حدیث ہے اس کو لے لیں گے، یعنی وہ زیادہ فوقیت اور اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے اب آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جی اہل سیر کا، سیرت نگاروں کا قول کچھ اور ہو اور صحیح روایت کچھ اور ہو؟ تو اس کی صرف دو مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جی سیرت کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی درستگی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا واقعہ ہے، ایک غزوہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، غزوہ ذو قرد۔ اس کے بارے میں تمام اہل سیر کا اتفاق ہے کہ یہ صلح حدیبیہ سے پہلے ہوا، جبکہ مسلم شریف کے اندر حضرت سلمہ بن اقوا، ان کی روایت ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد اور خیبر سے 3 دن پہلے ہوا ہے، یعنی کل سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ سے پہلے ہوا ہے، جبکہ صحیح روایت مسلم شریف کے اندر یہ ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا اور خیبر سے 3 دن پہلے ہوا ہے۔ اس لیے فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر انہوں نے لکھا ہے کہ اہل سیر کا یہ قول جو ہے یہ غزوہ ذو قرد کے بارے میں یہ صحیح نہیں، مسلم کی روایت جو ہے وہ صحیح ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ ہم مسلم کی جو صحیح روایت ہے اس کو لیں گے، سیرت نگاروں کا جو قول ہے جس کے اوپر تمام سیرت نگاروں کو اتفاق ہے اس قول کو رد کر دیں گے، یعنی چھوڑ دیں گے۔ دوسرا اس قسم کا واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے غزوہ ذات الرقاع، اس کے بارے میں اہل سیر کا اتفاق ہے کہ یہ غزوہ خیبر سے پہلے کا واقعہ ہے، جبکہ بخاری شریف کے اندر امام بخاری کا قول ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد ہوا ہے، یعنی اس کے اوپر صحیح روایت موجود ہے۔
تو اصول کیا بنا؟ اصول یہ بنا کہ اگر صحیح روایت کسی واقعے میں موجود ہے تو ہم صحیح روایت کو لیں گے، تمام سیرت نگار اس واقعے کے اوپر اتفاق کر لیں، ان کا متفقہ قول صحیح روایت کے اپوزٹ ہو، خلاف ہو، مختلف ہو، تو ان کا قول چھوڑ دیں گے، ہم صحیح روایت کی طرف جائیں گے۔ اب سوال آئے گا کہ جی سیرت اور حدیث کو الگ الگ جدا جدا کیوں کیا؟ تو اس کے متعلق اہل فن نے لکھا ہے کہ مغازی اور سیرت میں جس قسم کی جزئی تفصیلات، یعنی چھوٹی چھوٹی باریکیاں جن کی ضرورت ہوتی ہے نا، یعنی کہانی کو، تحریر کو ربط دینے کے لیے، واقعے کو ایک ربط دینے کے لیے چھوٹی چھوٹی جزئی تفصیلات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ساری تفصیلات جو ہیں فن حدیث کے اندر جو ایک اعلیٰ معیار اور کڑا معیار محدثین نے قائم کیا ہے، اس معیار کو سامنے رکھ کے وہ جزئی تفصیلات جو سیرت نگاروں کو چاہیے ہوتی ہیں یا مورخین کو چاہیے ہوتی ہیں وہ دستیاب نہیں ہو سکتی، وہ ساری کی ساری صفائی ہو جائے گی سیرت کی۔ اس لیے اب ہوا کیا کہ حدیث کے باب میں محدثین نے کڑی شرائط رکھی، انہوں نے اس کو جدا کر لیا، یعنی سخت معیار رکھ کے حدیث کو ایک انہوں نے پیمانہ، ایک لیول، ایک معیار مقرر کیا، اس معیار سے نیچے کی روایات محدثین نے نہیں لی۔ سیرت نگاروں کو چونکہ کہانی چلانی تھی آگے، کہانی سے مراد یہ نہیں کہ جھوٹی کہانی، جزئی تفصیلات ہوتی ہیں جو یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں اور چھوٹی چھوٹی باتیں حدیث کے اندر اس معیار کے اوپر جا کے ملنا دشوار ہوتا ہے، تو سیرت نگاروں نے یہ معیار رد و قبول کا جو محدثین مقرر کرتے ہیں، سیرت نگار یہ مقرر نہیں کرتے۔ سیرت نگاروں کو کوئی بھی روایت مل جائے، اس کی سند ہو، سند نہ ہو، سند درست ہو، سند درست نہ ہو، کوئی راوی اس کے اندر ساقط ہے، ساقط نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، سیرت نگار کو یا مورخ کو جو بھی چیز ملی ہے اس نے اپنے حساب سے اس کو درج کر دیا۔ محدث ایسا نہیں کرتا، سیرت نگار ہر روایت لے لیتا ہے، محدث ہر روایت نہیں قبول کرتا، اس کا ایک اپنا لیول، ایک اپنا معیار ہوتا ہے، اس معیار سے نیچے کی روایت وہ قبول نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے سیرت الگ ہو گئی، حدیث الگ ہو گئی، اور تیسرے نمبر پہ تاریخ الگ ہو گئی۔ یہاں تک ہماری بات تھی حدیث اور سیرت کے متعلق۔ اب آتے ہیں سیرت اور تاریخ کے متعلق۔ سیرت اور تاریخ کے اندر دو اقسام ہیں جو کہ دو جملوں کے اندر میں سمجھا دوں گا۔ پہلی قسم وہ ہے سیرت اور تاریخ کے جس کی سند صحیح ہو اور متصل ہو۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس کی سند ضعیف ہو، کمزور سند ہو، یا اس کی سند بالکل سرے سے ہو ہی نہ۔ ان دو اقسام میں پہلی قسم جو ہے جس کے اندر ہم نے جانا کہ اس کی سند بھی ہے اور ہے بھی صحیح اور متصل سند ہے، اس کے بارے میں تمام علماء کا، تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے۔ پہلی قسم جو ہے اس کو قبول کریں گے، وہ مستند ہے، اس کو رد نہیں کیا جائے گا۔ بات آ جاتی ہے دوسری قسم کی، جس کی سند ضعیف ہے یا جس کی سند سرے سے ہے ہی نہیں، اس کے اوپر اختلاف ہے۔ اس میں اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ جی اگر بنا سند کے سیرت کے اندر جو روایات موجود ہیں ان سب کو اگر چھوڑ دیا جائے، یعنی رد کر دیا جائے، تو سیرت کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی سیرت کے باب کے اندر، یعنی حدیث کے باب میں بغیر سند روایت قبول نہیں کریں گے، سیرت کے باب میں یا تاریخ کے باب میں بنا سند روایت جو ہے وہ قبول کر لیں گے۔ جبکہ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ قول درست نہیں ہے۔ میری اس کے اوپر رائے کیا ہے؟ تو میری رائے ذرا اس سے مختلف ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ سیرت اور تاریخ کے اندر وہ روایات جن کا تعلق براہ راست حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ ہے، یا صحابہ کرام کی تنقیص کا یا امہات المؤمنین کی تنقیص کا پہلو اس سے نکلتا ہے، یا اسلامی عقائد کے باب میں کوئی بگاڑ آتا ہے، یا وہ اسلام کے احادیث صحیحہ سے جو ہمیں قاعدہ اور اصول ملتا ہے، یا قرآن مجید سے جو قاعدہ اور اصول ملتا ہے، ان کے برخلاف کوئی تاریخی واقعہ یا حکایت یا روایت ہمیں ملتی ہے جو کہ بنا سند ہے، تو اس کو ہم رد کر دیں گے، اس کو قبول نہیں کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ایسی روایت جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور صحابہ میں سے کسی کی بھی، اہل بیت میں سے کسی کی یا ازواج مطہرات میں سے کسی کی توہین کا پہلو بھی نہیں نکلتا،
اور ان کی طرف جھوٹ بھی منسوب نہیں ہوتا، یا اسلامی عقائد کے اندر کوئی بگاڑ بھی پیدا نہیں ہوتا، ایسی روایت جو ہے اگر اس کی سند نہ ہو تو ایک حد تک اس کو قبول کر لینے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ جب میں نے کہا کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے یا حضور کی طرف منسوب ہے، اس کی سند لازم ہے، وہ اس لیے لازم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس کے اوپر علماء کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اب جھوٹ منسوب کرنے سے مراد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ یعنی کوئی بھی حدیث حضور کی طرف منسوب کریں گے اور ہے وہ جھوٹ یعنی حضور سے ثابت نہیں ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث جب ہم نے کہا تو حدیث کی تعریف ہم پہلے جان چکے ہیں، وہ اسی لیے ازبر کروائیے تاکہ آگے جا کے جب ہم بعض چیزوں کو رد کریں گے تو آپ کے ذہن میں ہو کہ جی یہ اس کو کیوں رد کیا جا رہا ہے، یا مسئلے کی نزاکت آپ سمجھیں۔ ہم نے کہا کہ کوئی بھی حدیث جو ہے وہ حضور کی طرف منسوب کی جائے تو اس کی سند لازم ہے۔ حدیث سے مراد کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال کا ذکر ہے، اقوال کا ذکر ہے یا افعال کا ذکر ہے یا تقریرات کا ذکر ہے، یہ تینوں چیزیں۔ اور چوتھے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق آ گیا۔ یہ چاروں چیزیں، پانچوں چیزیں اگر آپ بیان کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، تو کوئی بھی چیز چاہے وہ فضائل کی ہو یا کسی بھی چیز سے متعلق ہو، اگر وہ حضور کے ساتھ ہے، ان پانچوں چیزوں کو بیان کرنے کے لیے لازم یہ ہے کہ ان کی سند ہونی چاہیے۔ اگر سند نہیں ہے، چاہے وہ سیرت کے باب میں ہو یا تاریخ کے باب میں ہو یا حدیث کے باب میں ہو، ایسی روایت کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ حضور کا فرمان ہے کہ جس نے جان بوجھ کے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، تو احتیاط لازم ہے۔ تو جب ہم نے جانا کہ دین سارے کا سارا، حدیث لیں، آپ سیرت لیں یا تاریخ لیں، کوئی بھی فن آپ لیتے ہیں، اسلامی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے یہ علم جو ہمارے بڑوں نے، علماء محدثین نے، فقہاء نے مرتب کیا۔ اسماء الرجال کا علم جو ہے یہ پوری تاریخ انسانی میں کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے، جو صرف اسلام کے پاس ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے کتنے محتاط تھے اور وہ اپنے دین کے ساتھ کتنے مخلص تھے کہ انہوں نے کوئی گوشہ بھی جانے نہیں دیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے کتنے علوم و فنون کو وضع کیا ہے، یعنی حضور کی طرف ساری یہ جتنے علوم حدیث اور اصول حدیث سے متعلق ہیں، ان سارے علوم کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کوئی بھی جھوٹی بات ہمارے نبی کی طرف منسوب نہ ہو جائے۔ یہ کڑے معیار جو محدثین نے مقرر کیے ہیں، فقط پیچھے کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی جھوٹ ہمارے نبی کی طرف منسوب نہ ہو جائے۔ تو یہ اسلامی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے جو محدثین نے یہ علم وضع کیا اسماء الرجال کا۔ تو جب ہم اسماء الرجال کی طرف جاتے ہیں تو پہلا لفظ آتا ہے سند کا۔ سند کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہر روایت، ہر بات کی سند ضروری ہے، تو سند کیا ہے؟ اب ہم سند کی طرف آتے ہیں، سند کی ضرورت اور اہمیت کی طرف آتے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ سند کتنی ضروری اور اہم چیز ہے۔ تو سب سے پہلے سند کی اصطلاحی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ والاسناد حکایت عن طریق المتن، کہتے ہیں کہ متن کے طریق یعنی راویوں کے سلسلے کو بیان کرنا یہ سند ہے۔ متن وہ ہے جس پہ سند کلام کی غایت کا اختتام ہو، اس کو متن کہتے ہیں۔ چند محدثین کے اقوال میں نقل کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ دین کے اندر سند کی کیا اہمیت اور کتنی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں قال سمعت الاوزاعی یقول ما ذهاب العلم الا ذهاب الاسناد۔ عقبہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا امام اوزاعی کو آپ فرماتے تھے کہ علم نہیں اٹھے گا مگر جب اسناد کا سلسلہ باقی نہیں رہے گا، یعنی سند کا سلسلہ باقی نہ رہنا، اس سے مراد وہ علم کا اٹھ جانا لیتے ہیں، جو کہ قرب قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ دوسرے نمبر پہ امیر المومنین امام شعبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا قول ہے، آپ کہتے ہیں یقول سمیعت شعبۃ یقول کل علم لیس فیہ
حدثنا او اخبرنا فهو خل و بقل، کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ کو کہتے ہوئے سنا کہ جس علم میں حدثنا اور اخبرنا نہیں ہے وہ سرکہ سبزی کی طرح ہے، یعنی وہ ردی اور معمولی چیز ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس کی سند نہیں ہے وہ بیکار سبزی کی طرح ہے وہ بات، یعنی اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد امام عبداللہ بن مبارک ان کا قول ہے، قال سمعت عبد اللہ یقول بیننا و بین قوم القوائم یعنی الاسناد، کہتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا کہ ہمارے اور اہل بدعت لوگوں کے درمیان فیصلہ سند سے ہوتا ہے، یعنی سند ہمارا امتیاز ہے، اگر آپ سند کھو دیں گے تو دین کی عمارت ساری کی ساری وہ گر جائے گی۔ اس کے بعد امام یزید بن زریع ان کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر دین کے شاہ سوار ہوتے ہیں، اس دین کے شاہ سوار اصحاب الاسانید ہیں۔ اس کے بعد امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا قول ہے، لکھتے ہیں کہ حدیث کی طرف نہ دیکھو بلکہ اسناد پر نظر کرو، اگر اسناد صحیح ہے تو ٹھیک، ورنہ حدیث سے دھوکہ نہ کھاؤ، جبکہ صحیح الاسناد نہ ہو علم نہیں جاتا مگر اسناد کے جانے سے، یعنی جب سند جائے گی تو علم بھی اٹھ جائے گا۔ آپ نے حدیث نہیں دیکھنی، آپ نے قول نہیں دیکھنا، آپ نے آگے بات نہیں دیکھنی کہ جی بات کتنی ایمان افروز ہے، آپ نے پیچھے سند دیکھنی ہے کہ جی سند درست ہے یا نہیں، سند ہے بھی یا نہیں، کیا اپنی طرف سے گھڑ کے بیان کی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں جو خرابی پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایمان افروز جملے اپنی طرف سے بنا کے مارکیٹ میں لے آئیں، لوگ اس کے اوپر واہ واہ کرتے ہیں، لوگ سند نہیں دیکھتے، لوگ صرف واقعہ قصہ کہانیاں وہ دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر جھوٹی باتوں پہ ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ امام علی بن مدینی ان کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں اسناد زینوں اور سیڑھیوں کی مانند ہوتی ہے، جب تیرا پاؤں سیڑھی سے پھسلے گا تو تو گر جائے گا، اور رائے چراگاہ اور سبزہ زار کی طرح ہے، یعنی ہر جانور، یعنی عام چراگاہ جو ہوتی ہے وہ اس چراگاہ کی طرح ہے کہ ہر جانور اس کے اندر آ کے منہ مار لیتا ہے، اگر تم سند نہیں ہوگی تو دین کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی بدعتی، کوئی بھی گمراہ شخص اٹھ کے کوئی بھی بات حضور کی طرف منسوب کر دے گا۔ آخری قول امام حاکم کا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر سند نہ ہوتی اور سند کے سلسلے میں محدثین کا مذکورہ سخت طرز عمل نہ ہوتا تو اسلام کی علامت مٹ چکی ہوتی، جس کے نتیجے میں ملحدین اور اہل بدعت جھوٹی حدیثیں گاڑ کے اور الٹی سندیں پیش کر کے دین میں گھس جاتے، کیونکہ احادیث کو اسناد سے بے نیاز کر دیا جائے تو ان کی بنیاد ختم ہو کر ناقص ہو جاتی ہے، یعنی کل دین کا دار و مدار اسانید کے اوپر ہے، سند کے اوپر ہے۔ اگر کسی بات کی سند موجود نہیں ہے، وہ بات، وہ حکایت، وہ واقعہ، وہ قصہ، وہ کہانی کتنی ہی ایمان افروز اور کتنی ہی مشہور کیوں نہ ہو، اگر اس کی سند نہیں ہے یا اس کی سند درست نہیں ہے تو اس کو حرف غلط کی طرح ٹھکرا دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ یہ ہے اصل دین۔ سند بہت ضروری چیز ہے، سند کے بغیر دین نہیں ہوتا، سند لازم ہے، سند سب سے عرف اور اعلیٰ دین ہے۔ بنا سند کا اٹھ جانا، علماء محدثین جو تھے، اہل اصول جو تھے، وہ حضور کا وہ جو فرمان کے قرب قیامت علم اٹھ جائے گا، وہ اس سے مراد سند کا علم لیتے تھے کہ جی سند کا علم اٹھ جائے گا، سند اتنی ضروری چیز ہے۔ جب سند نہیں رہے گی تو دین بھی باقی نہیں رہے گا، دین میں بگاڑ آ جائے گا۔ اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، جو بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب بات لے رہے ہیں، صحابہ کرام کی طرف، خلفائے راشدین کی طرف بات منسوب لے رہے ہیں، یا کوئی عقیدے سے متعلق بات آپ قبول کر رہے ہیں، تو اس کی سند جو ہے وہ لازم ہے، سند ضرور دیکھیں، اگر سند درست ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس بات کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔